ولم یولد، مسلمانوں کا اللہ سب برابر نہیں ہے کہ تم بٹھا کے پوجو وہ بھی، کھڑا کر کے پوجو وہ بھی، سب ایک ہے۔ ہمارا اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، مسلمانوں یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات، تاکہ لوگوں کو سمجھاؤ پیدا نہیں ہوا ہمارا اللہ، ہم اپنے اللہ کو بناتے نہیں ہیں کالے پیلے رنگ۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں، 2 روزہ کانفرنس جو جامعہ ریاض العلوم خوردبینی کی طرف سے اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں منعقد ہو چکی ہے، جس میں مختلف علماء کرام کی تقاریر سے آپ حضرات مستفید ہو رہے ہیں۔ مجھ بندے ناچیز کو بھی دعوت دی گئی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی بات نہیں، قلت و کثرت یہ معیار نہیں ہوتی، ہمارے نبی نے تو یہ معیار بتایا ہے، اور ہمارے نبی نے درس اور تدریس اور پیغام اور دعوت کے لیے یہاں تک فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، کہ تمہاری دعوت سے، تمہارے پیغام سے، تمہاری بات سے اگر ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا، ایک بندہ بھی صحیح راستے پہ آ گیا، تو کئی سرخ اونٹوں سے، کئی ہزار اونٹوں سے وہ ایک بندہ تمہارے لیے کافی ہے۔ مجھے پتہ ہے رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، اور آپ حضرات موسم بدلتا بھی جا رہا ہے دھیرے دھیرے سردیوں کا، لیکن اہل مجلس نے، انتظامیہ نے ماشاءاللہ اتنا حسین خوبصورت اوس جو پڑتی ہے، شبنم جو گرتی ہے، اس کو روکنے کے لیے خوبصورت پنڈال بنایا ہے، اور کرسیاں بھی رکھی ہیں میری ماں و بہنوں کے لیے۔ 2 جگہوں کا انتظام ہے، دائیں بھی بائیں بھی، مجھے بتایا گیا۔ الحمدللہ آپ حضرات کا آنا، یہاں بیٹھنا، انتظامیہ کا یہ تمام سب انتظام کرنا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا، اور سن کر کے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اللہ کو خوش کرنا، یہی مقصد ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ بار الہ دامِ درم قدم سخنے، جن لوگوں نے بھی اس طرح کا جلسہ منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں جو یہاں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ، میں نے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری بہنیں اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو لے کر، اوپر سر پہ گٹھریاں رکھ کر، کسی کو گود میں، کسی کو یوں ہی چلے آ رہے ہیں، ایک بھیڑ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ظاہر اتنی رات ہو چکی ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں بھی نیند آتی ہے، صبح کاروبار ہے، صبح بھی کام کرنا ہے۔ اہل انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا کہ 12 بجے سے پہلے ہی اس مجلس کو ختم کر دیا جاتا، تاکہ لوگ سکون کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتے۔ رات بھر مجلسوں کا انعقاد، بیٹھنا سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آج کل مختلف مریض ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کی اپنے تجربے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے، لیکن سعودی عرب کی سرزمین پر یہ تجربہ نہیں ہے۔ وہاں مشکل سے 2، 2.5، 3 گھنٹے کا محاضرہ ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ کھانا کھاتے ہیں لوگ 10:30، 11، 12 بجے تک، اور اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے کاموں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح بیچارے مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو وہاں دکانیں اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال لیکن ہندوستان کی سرزمین زرخیز، آپ حضرات اسلام سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اتنی رات تک اپنے نیندوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے باتوں کو سننے کے لیے آپ تشریف رکھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں سے آئے ہیں، اور آپ کے پیروں کے نیچے، میری ماں و بہنوں کے پیروں کے نیچے زمین کے جو ذرات پڑے ہیں، اللہ ان ذروں سے کئی گنا، 1000 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں تحریر فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ عزیزان گرامی، بڑی خوشی ہو رہی ہے
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اگر میں نے تھوڑی بہت گفتگو لمبی کری تو آپ خود ہی اٹھ کے چلے جائیں گے. چلے تو نہیں جاؤ گے اٹھ کے انشاءاللہ تبارک؟ زور سے بولیے. چلے تو نہیں جاؤ گے اٹھ کر کے؟ اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوگا انشاءاللہ. بہت جلد میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتا کر کے پھر کل تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی. دوستو، میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سبوں نے اہم باتیں رکھی، مختلف موضوعات کے اوپر تقریریں ہوئیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعات کو، علماء کو اللہ تعالیٰ کروڑہ کروڑ نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی دعوت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ایک ایک لفظ سے امت مسلمہ کی اللہ ہدایت فرمائے، اصلاح فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے باتیں تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن میں چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 3 باتیں نجات حاصل کرنے کے لیے، مکتی پانے کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جہنم سے دوری حاصل کرنے کے لیے. بچوں ذرا چپ رہو، ذرا ان بچوں کو ذرا خاموش کریں. تین باتیں بہت ضروری ہیں کہ ان کی جانکاری حاصل کی جائے. بغیر ان 3 باتوں کی جانکاری لیے ہوئے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ممکن ہے کہ دنیا کے اندر آپ مال و دولت کے حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہوں، لیکن یاد رکھیے اسلام، اللہ جسے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک کامیابی مال و دولت کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلڈنگیں بنا لینا نہیں ہے، خوبصورت گاڑیاں پا لینا نہیں ہے. اگر یہ کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا کامیاب کہلاتا، قارون بہت بڑا کامیاب انسان ہوتا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. آج تک وہ زمین میں اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے دھنس رہا. اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں خچروں کے اوپر، اس کے خزانوں کی تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ خچروں کے اوپر لادی جاتی تھی. یہ ایک کو ذرا کم کر دو بھائی، ایک کو اس مائک کا کم کرو تھوڑا. کدھر ہے مائک میں جی؟ ہاں جزاک اللہ خیر. صاف آواز ہونی چاہیے لوگوں کی ذہنوں میں، میں کچھ ان کو دے سکوں. ایک کو سے کوئی فائدہ نہیں سوائے بھائیں بھائیں آواز ہوتی ہے، اس لیے ایک کو کم رکھیں. کامیاب اگر ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، کامیاب نمرود ہوتا، بادشاہ بڑے بڑے گزرے ہیں سب کامیاب ہوتے، لیکن کامیاب وہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے نا، سورہ العصر سب کو پتہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم ہے، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، ہر انسان گھاٹے میں. سورہ العصر یاد ہے نا، والعصر ان الانسان، اس کا ترجمہ سنو پہلے. سارے انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں. اے اللہ، سارے انسان، امریکہ بھی، جاپان بھی، چائنا بھی، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، اللہ کہتے ہیں سب خسارے میں، سب خسارے میں. دیکھو اسلام، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. الا الذین آمنوا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو دل سے تسلیم کیا، اللہ کو مانا، اللہ کو ایک جانا، ایک مانا، اللہ کی عبادت و بندگی کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2، انہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے، ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سماج میں، معاشرے میں سچی سچی باتوں کی لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے ایک دوسرے کو. تواصی بالحق، حق باتیں بتاتے رہے، یہ حق ہے، جھوٹ سے بچتے رہے، حق سچی سچی باتیں پھیلاتے رہے. وتواصوا بالصبر،
اور سماج میں جو کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، اس کے اوپر صبر کیا۔ یہ 4 چیزیں، ایمان صحیح ہو، آپ کا عمل صحیح ہو، درست ہو، اور اس عمل کے بعد حق بات لوگوں کو بتائیں، سچی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ آپ کے سماج میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو بتائیں یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ نہیں ارے کرنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے فلاں کا بیٹا ہے، غلط کر رہا ہے، بھرے گا، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، مومن کی نشانی یہ نہیں ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی غلط ہو رہا ہے، اپنی طاقت بھر، مرد ہو یا عورت، اسے منع کرے، اسے روکے، حق بات اسے بتائے، جھوٹی باتیں نہ بتائے۔ اب اس میں کوئی گالی دے دیا، کسی نے جھگڑا کر لیا، کسی نے گریبان پکڑ لیا، کسی نے تکلیف پہنچائی، بڑا آیا حق کہنے والا، بڑا آیا لوگوں کو ٹوکنے والا، کہتے ہیں نا لوگ اس طرح کی باتیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر رک جاتے ہیں، ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہو تو یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا۔ اللہ خود کہتا ہے کامیاب انسان وہ نہیں ہے، کامیاب وہ انسان نہیں جس نے بلڈنگیں بنا لی، سب کچھ کر لیا۔ کامیاب انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، متقی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، ماننا، دل سے ماننا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ کن چیزوں کا؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان مطلب کھمبے۔ یہ جیسے شامیانے دیکھ رہے ہیں نا آپ، شامیانے 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو میری باتیں، بہت اہم بنیادی باتیں ہیں یہ۔ ان کھمبوں کے اوپر یہ شامیانہ کھڑا ہوا ہے، یہ ٹینٹ کھڑا ہوا ہے، اسی کو ستون کہتے ہیں، کھمبا کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں، اسی کو رکن کہتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کہاں ہے اس میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دلیل ہے اس بات کی۔ مبارکباد ہے علماء کرام کے لیے، مبارکباد ہو علماء کرام، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بستی اہل الحدیث کی، یہ سامعین اہل الحدیث، بچوں کو پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا مالک کدھر ہے، اس کا پروردگار کہاں ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر، عرش پر۔ دلیل رب کا قرآن، اللہ خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کیسے ہے، کہاں وہ ہم کو، کیسے ہے، کس حالت میں، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، پانی، ندی، نالے، ہوا، آگ، پانی، سردی، گرمی، رات، دن، ستارے، سب کچھ ہم کو، آپ کو۔ من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو جان لیا۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ناک دی، اللہ نے کان دیے۔ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اسی سے پہچانا کہ یہ کائنات، یہ سنسار، یہ سب کچھ آٹومیٹک نہیں ہوئے، خود بخود نہیں ہوئے، بلکہ ایک چارپائی، ایک قلم خود بخود نہیں بن سکتا، ایک چارپائی خود بخود، یہ کرسی جس پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جن چٹائیوں پر خود بخود نہیں بنتی، آٹومیٹک نہیں بنتی، تو اتنا بڑا ماٹ کیسے خود بخود بن جائے گا؟ پاگل ہے کوئی اگر یہ کہے خود بخود آٹومیٹک بن گیا۔ بنانے والا ہے، وہ بنانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔
اپنے اللہ کو آپ پہچانتے ہیں، پہچان لیں اپنے اللہ کو، یہ ہے اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ بے نیاز ہے، اسے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا پالنہار، ہمیں روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، ذرے ذرے کا مالک، تلے تنہا، بھوک نہیں لگتی اسے، نیند نہیں لگتی، نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ اسے مومن کہا جاتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو ایسی ذات کو مانتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، ہمارا اللہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جنم بھوم نہیں ہوتی، اس کی کوئی جنم بھومی، بولو زور سے بولو، پیدا ہونے والے اللہ نہیں ہوتے، پیدا ہونے والے اللہ، ہاں، تمہاری ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ تم ہی جنت کے انشاءاللہ حقدار ہو انشاءاللہ تعالی۔ ایسے بھی کچھ سر پھرے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ پیدا ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، مسلمانوں کا اللہ سب برابر نہیں ہے کہ تم بٹھا کے پوجو وہ بھی، کھڑا کر کے پوجو وہ بھی، سب ایک ہے۔ ہمارا اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، مسلمانوں یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات، تاکہ لوگوں کو سمجھاؤ پیدا نہیں ہوا ہمارا اللہ، ہم اپنے اللہ کو بناتے نہیں ہیں، کالے پیلے رنگوں سے رنگتے نہیں ہیں اپنے اللہ کو، رنگوں سے رنگتے نہیں ہیں اپنے اللہ کو، بنا کے کسی کی زبان باہر، کسی کی زبان اندر، کسی کی آنکھ، کسی کی کچھ، کسی کا کچھ، اپنے منمانی جیسے جہاں بنایا پوجا، پیٹ بھر گیا، اٹھا کے اڑم گڑم چوہا دریا میں ڈال دیا۔ یہ اللہ نہیں ہوتا، ہمارا اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس جنم لیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کے پتی ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ اس کے بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی برابری نہیں، کوئی بھی اس کا برابر، پوری دنیا کو اس کے برابر ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت احمد اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، جسے آپ بچوں کو ہم کو پڑھتے سناتے آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے، کوئی ایسی بات بتا دے، اپنی کوئی ایسی چیز سکھا دے مجھے کہ میں اس سے تجھے یاد کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا یہ چھوٹی بات لگی، حضرت موسیٰ نے اس کو بہت معمولی سمجھا اور کہا اللہ یہ کلمہ تو سارے تیرے بندے کہتے ہیں، کوئی خاص، جیسے آپ کسی اپنے دوست سے ملو جو آفیسر بن گیا ہو، آئی پی ایس آفیسر ہو، ڈی ایس پی بن گیا ہو، کمشنر بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا ہو یا کوئی منسٹر بن گیا ہو، تو آپ جب اس سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب یار کوئی ایسا خاص نمبر دے پرائیویٹ جسے تجھے لگاؤں موبائل تو جھٹ سے تو ہی اٹھائے، تیسرا بیچ میں بولو نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ خاص نمبر دو اپنا، عام نمبر تو سارے کے سارے تمہیں کرتے ہی رہتے۔ ایسی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی خاص تاکہ تیرے سے ڈائریکٹ بات ہو سکے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا معلوم؟ کہا موسیٰ تم اس لا الہ الا اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میری ذات کی قسم ہے اگر آسمان و زمین اور پوری دنیا پوری کائنات اللہ کے سوا، اللہ کو الگ کر کے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترازو سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔
یہ وہ کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے۔ تو اللہ جب اس کا کلمہ اتنا بھاری ہے تو اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے کائنات میں، اس سے بڑا کوئی۔ ہم اس اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان جس کو کہتے ہیں ایمان باللہ، میں نے کہا نا 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہمارا اللہ وہ ہے۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرشتے کئی طرح کے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آپ سب کے لیے بطور بشارت، خوشخبری میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بیان کرتے ہیں، اللہ کی دین کو سیکھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ یہ ادھر بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت فرشتوں نے اپنے پروں کے درمیان آپ کو گھیرے ہوا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ کا سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حکم دیتا، پکارنے والا کہتا ہے، اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سمجھ میں بھائی بات؟ ہم گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں۔ عزیزو، ہم کون؟ ہم سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان گناہوں کی معافی کے لیے اس طرح کی مجلسیں ایک طرح کی دھوبی گھاٹ ہیں، جیسے دھوبی کپڑوں کو اٹھا کر کے گھاٹ پہ لے جا کے پٹک پٹک کر کپڑے دھوتا ہے، اس طرح کی جو مجلسیں یہاں گناہ صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کاتبین یہ 2 فرشتے جو بیٹھ کر آپ کے تمام اعمال کو لکھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال، بڑے سے بڑے اعمال۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر کلمہ پڑھنے والے کا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو تحریر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کیا جاتا ہے، تحریر کی جاتی ہے۔ قبر کے اندر جب آپ جاؤ گے، فرشتے آتے ہیں، وہاں بھی منکر نکیر، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وہ آئیں گے، وہ سوال کریں گے آپ سے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ حضرت سیدنا 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ کون کون؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 4 فرشتے بڑے ہیں، اور ان 4 میں بھی سب سے بڑے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ ان کے اوپر بھی ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا۔ اور نمبر 3 تمام اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتنی کتابیں اللہ نے؟ بہت ساری نازل کی۔ دیکھیں 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، توریت ختم، زبور ختم، انجیل اس میں بھی ملاوٹ ختم۔ آخری کتاب جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید۔ اس کے اوپر ایمان لانا، ایمان سب کے اوپر لانا، لیکن عمل قرآن کریم کی باتوں کے اوپر کرنا۔ اور نمبر 4 تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इन सब के ऊपर ईमान लाना, विश्वास करना, यकीन करना कि ये आए, अल्लाह का पैगाम इन्होंने पहुँचाया, हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं, जिनके बाद अगर कोई शख्स अपने आप को नबी कहता है, रसूल कहता है, तो वो शैतान है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो नबी हो सकता नहीं। और नंबर 5, यौम आखिरत पर ईमान लाना कि एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये ज़मीन मिट जाएगी, ये पहाड़, ये सब 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 हम सब ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया। उसे क़यामत कहते हैं, यौमुल क़यामह, क़यामत का दिन पे ईमान लाना। और नंबर 6, तकदीर के भले अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। याद रखो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मजदूरी कर लो, लेकिन जितना भी लिखा है उतना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप चादर ओढ़ करके जाके घर पे सो ले, तकदीर में लिखा आएगा, नहीं। तकदीर में ये भी लिखा है, आप मेहनत करोगे, ये करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ